میری طبیعت ساری رات ٹھیک نہیں رہی تھی، عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ میں دوسرے دن اپنی بہت ہی اچھی اپنی ہم نام دوست ڈاکٹر سمرین افضل کے کلینک جا پہنچی۔ بلڈ پریشر وغیرہ چیک کرنے کے بعد انہوں نے کچھ دوائیاں دی تھیں اور چند مشوروں کے بعد کہا تھا، سمرین آج کل تم تو اسکول سے چھٹیوں پر ہو، میری ایک واقف کار ضرورت مند ہے، اس خاتون کو فری میں انگریزی پڑھا دیا کرو۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، خیر میں دیکھوں گی، فی الحال تو میں چلتی ہوں، میرے ڈیئر حبی دفتر سے آ چکے ہوں گے، انہیں روٹی ڈالنی ہے۔ سنو وہ کل تمہارے گھر آ رہی ہے سمرین نے تو جیسے فیصلہ کر ڈالا تھا۔ دوسرے دن میں گھر کے کاموں میں مصروف تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اسامہ، اجالا، عثمان، دروازے پر کوئی ہے، دیکھو کون ہے۔ میں نے اپنے بچوں کو آواز دے کر کہا، ممی کوئی آنٹی آپ کو بلا رہی ہیں۔ عثمان یہ بتا کر بھاگ گیا تھا۔ کون آ گیا؟ میں بڑبڑاتے ہوئے دروازے تک گئی، وہاں ایک خاتون موجود تھی۔ آپ سمرین ادریس ہیں؟ آنے والی خاتون نے تصدیق چاہی۔ جی میں سمرین ادریس ہوں، اور آپ؟ میرا نام علینا ہے، مجھے ڈاکٹر سمرین افضل نے آپ کے پاس بھیجا ہے، میں آپ سے انگریزی پڑھنا چاہتی ہوں۔ علینا صاحبہ نے اپنے تعارف کے ساتھ ہی آنے کی وجہ بتائی تھی۔ میں نے انہیں گھر کے اندر بلا کر بٹھانے کے بعد کہا، علینا صاحبہ سوری، میں ہوم ٹیوشن نہیں کرتی، میں آرام کے علاوہ بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے چھٹیوں پر ہوں۔ آپ کو برا تو لگا ہوگا مگر میں سٹریٹ فارورڈ ہوں۔ خیر اب آپ یہ بتائیں، چائے لیں گی یا کولڈ ڈرنک؟ میں نے بہت خلوص سے پوچھا۔ دیکھیں میں بہت مایوس ہو چکی ہوں، یہ کہہ کر انہوں نے رونا شروع کر دیا، اور اس قدر روئی تھی کہ بس میرے لیے ان کو چپ کرانا مشکل ہو گیا تھا۔ ساتھ ہی دل میں یہ تجسس بھی پیدا ہوا کہ ان سے پوچھوں آخر ایسا کیا معاملہ ہے، وہ اتنی پریشان کیوں ہیں، اور پھر میں نے ان سے یہ بات پوچھ بھی لی تھی۔ پانی وغیرہ پینے کے بعد جب ان کی طبیعت کچھ بحال ہوئی تو انہوں نے کہنا شروع کیا، میں کراچی میں ناظم آباد کے علاقے میں پیدا ہوئی، میری ایک بہن اور بھائی مجھ سے بڑے ہیں۔ 18 سال کی عمر میں میری شادی انوار احمد نام کے ایک صاحب سے کر دی گئی۔ وہ اس وقت 38 سال کے تھے اور پیشے کے اعتبار سے بزنس مین تھے۔ ہماری شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی، مجھے دلہن بننے کا بہت شوق تھا۔ میں دلہن بنی، حجرہ عروسی میں اپنے شریک زندگی کا بہت دیر تک انتظار کرتی رہی، اور پھر وہ آخر آ ہی گئے۔ میں بہت شرما اور گھبرا رہی تھی کہ وہ میرا گھونگھٹ اٹھا کر کچھ کہیں گے، مگر انہوں نے تو میری آرزو اور امید کے برعکس بس یہ فرمایا، میں لائٹ بند کر رہا ہوں، تم بھی کپڑے تبدیل کر کے سو جاؤ، میں بہت تھک گیا ہوں، فی الحال بس آرام کرنا چاہتا ہوں۔ میں حیران پریشان واش روم چلی گئی اور کپڑے تبدیل کر کے بیڈ کی دوسری طرف سونے کے لیے لیٹ گئی، مگر صبح سویرے اچانک انہوں نے مجھے جھنجھوڑ کر جگا دیا۔ میں نے آنکھ کھولی تو وہ اپنی مردانگی کا اظہار کر رہے تھے۔ میرے لیے یہ سب کچھ بہت عجیب تھا، اور پھر انہوں نے بس اپنی ضرورت پوری کر لی اور دوبارہ سو گئے۔ یہ تک محسوس نہ کیا تھا کہ میں رو رہی ہوں، میں روتے ہوئے یہ سوچ رہی تھی، ایسی ہوتی ہے سہاگ رات۔ میری شادی شدہ زندگی کا آغاز بہت تکلیف دہ اور اذیت ناک تھا۔ انوار میری ہر بات، ہر چیز میں برائی تلاش کرتے تھے، میرا بولنا انہیں بہت برا لگتا تھا۔ میں نے انٹر کیا تھا، میں باتونی تھی، مگر جب سے یہاں آئی تھی کم بات کرتی تھی۔ انہیں میرے کھانے میں ہمیشہ نمک کم یا زیادہ لگتا، میری عمر کم تھی، یہ بات بھی ان کے لیے مسئلہ تھی۔ اکثر کہتے تم بچوں جیسی حرکتیں کر رہی ہو۔ میری ہر پسند انہیں ناپسند تھی۔ کپڑوں میں میرا پسندیدہ رنگ گلابی تھا، وہ کہتے گلابی رنگ میں تم بندریا لگتی ہو۔ میں ٹی وی پر جو بھی چینل لگاتی غصے میں آ کر پوچھتے یہ کون سا چینل دیکھ رہی ہو۔ غصہ بھی ایسا تھا کہ جو چیز ہاتھ میں ہوتی دے مارتے۔ بس قسمت ہی تھی کہ میں زیادہ تر اپنے آپ کو بچا لیتی تھی۔ میری شکل و صورت میں ہمیشہ نقص نکالتے، حالانکہ میں کافی خوبصورت تھی۔ میں اکثر سوچتی کہیں یہ نفسیاتی مریض تو نہیں۔
ان کے ساتھ میرا دن تو کسی نہ کسی صورت گزر جاتا، لیکن شب تو بہت ہی اذیت ناک ہوتی۔ رات ہوتی تو وہ وحشی درندہ بن کر میرے اوپر ٹوٹ پڑتے، لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ انسان ہیں۔ میں روتی اور شکایت کرتی تو جواب ملتا، یہ تو میرا حق ہے، تم میری بیوی ہو، میں چاہے تمہارے ساتھ جو بھی سلوک کروں۔ ان کے انہی رویوں اور حرکات کی وجہ سے رفتہ رفتہ میرے دل میں ان کا احترام بالکل ختم ہو گیا۔ خیر، زندگی کا سفر ایسے ہی چلتا رہا کہ ایک روز ان کے سامنے اچانک ہی مجھے الٹیاں شروع ہو گئیں۔ یہ تمہیں کیا ہو رہا ہے علینا؟ انوار احمد نے واش روم کے دروازے پر کھڑے ہو کر مجھ سے پوچھا۔ میں پریگننٹ ہو گئی ہوں، شاید پرسوں اماں کے یہاں بھی الٹیاں ہو رہی تھیں۔ انہوں نے سمجھایا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انوار احمد نے غصے میں میری بات کاٹتے ہوئے مجھے تھپڑ مارا۔ تو خود ابھی بچی ہے، بچہ کیا پالے گی؟ اور کمینی، تو مجھے یہ بات آج بتا رہی ہے؟ مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے، چل جلدی سے تیار ہو جا، میں تجھے ڈاکٹر کے پاس لے جا کر یہ قصہ ہی ختم کروا دوں۔ نہیں، میں اس بچے کو ابارٹ نہیں کراؤں گی، یہ میرے لیے اندھیرے میں اجالے کی آخری کرن ہے۔ میں یہ فیصلہ کر کے بیڈ روم میں آئی تھی اور اپنے کپڑوں کے چند جوڑے اور ضرورت کا کوئی سامان بیگ میں ڈالا۔ انوار احمد اس وقت واش روم میں تھا۔ میں ابھی اس گھر سے نکلنا ہی چاہ رہی تھی کہ انوار احمد واش روم سے باہر آ گیا اور میرا ارادہ جان کر اس نے مجھے بالوں سے پکڑ کر کھینچا۔ کمینی، تو اس حرامی کو پیدا کرنے کے لیے میرے گھر سے بھاگ رہی ہے، جسے میں چاہوں تو تیری گود میں ہی مار دوں۔ یہ کہہ کر مجھے اس نے اتنا مارا کہ میں گر کے بے ہوش ہو گئی۔ بے ہوش ہوتے ہوئے مجھے ایسا لگا جیسے پڑوس کے کچھ لوگوں کی آواز کے ساتھ گھر کا دروازہ زور زور سے بجایا جا رہا ہو۔ میری آنکھ کھلی تو امی ابا میرے سرہانے موجود تھے۔ اب کیسی ہو بٹیا؟ ابا نے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ میں ابا سے لپٹ گئی اور روتے روتے بے ہوش ہو گئی، اور پھر پانی کے قطرے منہ پر پڑے تو ہوش آیا۔ ابا، یہ بچہ میری زندگی ہے، مجھے نہیں مارنا اس کو، میں نے روتے اور بلکتے ہوئے کہا۔ تم فکر مت کرو میری جان، اب تم جیسا چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ اس انوار کی تو ایسی کی تیسی، تم بس آرام کرو۔ یہ کہہ کر ابا چلے گئے۔ امی، وہ مجھے بہت تکلیف دیتا تھا، میں ہر رات کانٹوں پر سوتی تھی۔ میں نے امی کا ہاتھ چوم لیا۔ میرے سخت اور کڑے وقت میں پڑوسی بہت کام آئے، انہوں نے ہی اس ظالم انوار سے مجھے بچایا اور میرے ماں باپ کو بلایا تھا، اور پھر بڑی مشکلوں سے اس نے مجھے خلا دی تھی۔ خلا کے ساتھ ہی اللہ نے مجھے ایک چاند سا بیٹا دیا، اس کا نام ہم نے مہربان رکھا۔ وقت کا سفر جاری رہا۔ مہربان عمر کے زینے پر قدم رکھتا چلا گیا، باوجود اس کے کہ امی اور ابا جان مجھے سپورٹ کرتے تھے۔ میں نے گلی کے اسکول میں نوکری کر لی اور اپنی اولاد کی پرورش کے لیے خود بھی رزق حلال کمانے لگی۔ اس دوران انوار احمد کے بارے میں خبریں ملتی رہتی تھیں کہ اس نے دوسری شادی کر لی اور اولاد نرینا کی خواہش میں لگاتار 5 بیٹیوں کا باپ بن گیا تھا۔ اس روز میں اسکول سے جیسے ہی نکلی، ایک سفید ہونڈا سٹی میرے سامنے آ کر رکی۔ کار کا دروازہ کھلا تھا اور انوار احمد نے باہر آتے ہی مہربان کو گلے لگا لیا اور نہایت جذباتی انداز میں بولا، یہ میرا بیٹا ہے نا، میرے دل کا ٹکڑا؟ بولو علینا، یہ میرا بیٹا ہے نا؟ میں نے خوب سوچ سمجھ کر جواب دیا، ہاں انوار احمد، یہ تمہارا ہی بیٹا ہے، وہ بیٹا جس کی دنیا میں آنے سے پہلے ہی تم جس کی جان کے دشمن بن گئے تھے، تو پھر آج یہ سب کیا؟ دیکھو پلیز مجھے معاف کر دو، مجھے اپنی اولاد سے ملنے دو۔ وہ جیسے میرے آگے گڑ گڑانے لگا۔ ہمارے چاروں طرف اب لوگ جمع ہونے لگے تھے۔ میں نے انوار احمد کی توجہ اس طرف مبذول کروائی اور مہربان کا ہاتھ پکڑے ہوئے اپنے گھر کی راہ لی۔ انوار احمد بھی میرے پیچھے پیچھے میرے گھر کے دروازے پر اور پھر میرے گھر کے اندر بھی آ گیا، اور ابا سے بہت دیر تک نہ جانے کیا بات کرتا رہا۔ انوار احمد کے جانے کے بعد ابا نے آواز دی تھی، بیٹی علینا ادھر آؤ۔ جی ابا، میں جواب دیتے ہوئے ابا کے پاس بیٹھ گئی۔
بیٹی انوار احمد اپنی اولاد سے ملنا چاہتا ہے اور یہ تو قانوناً بھی جائز ہے۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے تھوڑا خرچہ پانی بھی دینا چاہتا ہے۔ آج تمہارا بیٹا مہربان 8 سال کا ہے، مجھے ابا کہتا ہے، مگر جب کل بڑا ہوگا اور باپ کا پوچھے گا تو کیا جواب دو گی؟ اب فیصلہ تمہارا ہے۔ ابا یہ کہنے کے بعد اٹھ کر چلے گئے اور میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ سارا دن اور ساری رات سوچتے ہوئے ہی گزری تھی۔ زندگی کسی فلم کی طرح آنکھوں کے سامنے گھومنے لگی اور پھر صبح اذان کی آواز پر نماز سے پہلے میں فیصلہ کر چکی تھی۔ صبح اسکول جاتے ہوئے میں نے ابا جان سے کہا، ابا آپ کسی وکیل سے مل کر مہربان کا اپنے باپ سے ملاقات کا کوئی قانونی طور پر کوئی طریقہ کار طے کر لیں۔ یہ فیصلہ میں صرف اور صرف اپنے بیٹے کی بھلائی کی خاطر کر رہی ہوں۔ ابا نے میری بات سن کر مسکراتے ہوئے کہا، ویسے بیٹا مجھے تو وہ انوار بھی اب بہت بدلا لگتا ہے۔ ابا کی یہ بات سن کر میں بس ایک ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ اس دوپہر اسکول سے واپس آنے کے بعد کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر میں نے اپنے بیٹے کو آواز دی، مہربان کہاں ہو تم؟ میں یہاں ہوں امی، مہربان نے جیسے ڈرتے ڈرتے ٹیبل کے نیچے سے جواب دیا تھا۔ ٹیبل کے نیچے کیا کر رہے ہو؟ باہر آؤ، میں نے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ ممی وہ انکل تھے۔ وہ کون تھے؟ میرے پپا۔ ممی مہربان نے اپنی بڑی غلافی آنکھوں میں حیرت بھر کے مجھ سے پوچھا، وہ آپ کے پپا ہیں؟ اور ابا؟ میرے ابا ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ آپ سے ملنے آئیں گے تو آپ کے لیے ٹائز بھی لے کر آئیں گے، کھلونے لے کے آئیں گے۔ میں نے پیار سے اسے سمجھایا کہ اچانک میرے موبائل کی اسکرین پر کوئی انجان نمبر نمودار ہوا۔ کون ہو سکتا ہے یہ سوچتے ہوئے میں نے کال ریسیو کی۔ دوسری طرف انوار احمد تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، دیکھو علینا، میری موجودہ بیوی اچھی نہیں ہے، بہت سخت اور بدتمیز ہے، تم واقعی بہت اچھی تھیں، پلیز میری زندگی میں لوٹ آؤ، مجھے اب اپنے بیٹے مہربان اور تمہارے ساتھ رہنا ہے۔ میں معافی مانگتا ہوں، اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں۔ وہ تمام حرکتیں جو میں نے کیں وہ اچانک ہو گئی تھیں اور ان پر مجھے پچھتاوا ہے۔ میں نے حوصلے سے جواب دیا، انوار احمد، میں تمہارے بچے سے تمہیں ضرور ملنے دوں گی، اور رہی بات تمہاری اور میری تو ایسا ممکن نہیں ہے، اور ہاں تم نے کہا کہ تم اپنی بیوی سے خوش نہیں ہو، تو یہ تو تمہاری 5 عدد اولادوں سے اندازہ ہو گیا۔ تم مردوں کا بھی جواب نہیں، بیوی پسند نہیں، مگر اولادیں اسی بیوی سے خوب پیدا کرتے ہو۔ میں اب 8-9 سال اکیلے رہ چکی ہوں، اب مجھے کسی مرد سہارے کی ضرورت نہیں۔ تم نے مجھے اس قدر جسمانی اذیت دی اور ابیوز کیا کہ مردوں کی ذات سے میرا اعتبار ہی ختم کر دیا۔ میرا تو سب کچھ تمہارا تھا اور تم مجھے پیار کرتے تو میں تم پر اپنا جسم و جان سب قربان کر دیتی۔ تم پر اب اعتبار کیسے کروں؟ بہرحال تمہارا بیٹا مہربان قانوناً شرعاً اب 9 سال کا ہونے والا ہے، وہ تم سے مل سکتا ہے۔ اور ہاں انوار احمد، اللہ نے تم کو 5 بیٹیاں امتحان کے طور پر دی ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اور یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ انوار احمد عدالتی حکم کے تحت اپنے بیٹے مہربان سے مہینے میں 2 بار ملنے لگا۔ مجھے بیٹے سے ہی پتہ چلا تھا کہ اس نے داڑھی رکھ لی ہے، اور کچھ لوگوں سے یہ بھی سننے میں آیا کہ وہ بدل گیا ہے۔ ایک دن ملاقات کے بعد وہ بیٹے کو چھوڑنے آیا تو گیٹ میں نے ہی کھولا۔ اس نے سلام کیا، واقعی وہ کچھ بدل گیا تھا۔ کہنے لگا، کیا تم مجھ سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہو؟ میں حلالہ کا سارا انتظام کر دوں گا۔ میں اب اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اور میں، انوار احمد، تم بالکل بھی نہیں بدلے۔ میں نے اس کی بات کاٹی، تم آج بھی آئے ہو تو حلالہ کی بات لے کے، مگر میں تو تم کو اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال چکی ہوں۔ میری یہ بات سن کر وہ سر جھکائے ہوئے واپس چلا گیا۔ وقت کے دھارے پر میری زندگی کا سفر جاری رہا۔ امی اور ابا ضعیف ہو گئے تو بھائی شادی شدہ۔ مہربان نے جوانی میں رشتہ جوڑا تو میرے بالوں میں چاندنی چمکنے لگی۔ انوار احمد اس دن کے بعد خود کبھی میرے پاس نہیں آیا۔ کبھی کبھار اس کا کوئی خط آتا۔ شرمندگی سے بھرا ہوا وہ اپنے بیٹے مہربان کا بہت خیال رکھتا۔
کبھی کبھی اسے اپنے گھر بھی لے جاتا ہے۔ مہربان ویسا ہی بنا ہے جیسا میں نے چاہا۔ میں اب ایک اسکول میں میتھس کی استاد ہوں، مگر آج کل انگریزی کا دورہ ہے، لہٰذا میں آپ سے انگریزی پڑھنا چاہتی ہوں۔ میرے بیٹے نے بیرون ملک اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے اپلائی کیا ہے، وہ وہاں جا کر مجھے بلا لے گا۔ مجھے انگریزی نہیں آتی اور زندگی میں کچھ پانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ میں اب 40 سال کی ہونے والی ہوں۔ مہربان تقریباً 22 برس کا ہو رہا ہے۔ وہ پڑھائی کے ساتھ جاب بھی کرتا ہے۔ بس یہی میری کہانی۔ لوگ اپنی بیٹیوں کے لیے بڑے گھر، بہت پیسے والوں کی خواہش کرتے ہیں، مگر وہ نہیں جانتے کہ دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں۔ میرے گھر والوں نے بھی میرا بھلا ہی چاہا تھا، مگر پھر وہ رونے لگی۔ میں انہیں غور سے دیکھ رہی تھی۔ لمبا قد، بڑی بڑی آنکھیں، گورا رنگ، کتابی چہرہ۔ 40 کے بجائے وہ 30 کی لگ رہی تھی۔ سر پر دوپٹہ اوڑھا تھا، اس میں سے ریشمی بال جھانک رہے تھے۔ میرے دل میں آیا تھا کہ ان سے کہوں وائی ڈونٹ یو گیٹ میریڈ اگین۔ شاید وہ میرے دل کی بات سمجھ گئی تھی۔ میں اب شادی نہیں کر سکتی۔ ہمارا معاشرہ ایسی عورت کی شادی مشکل سے قبول کرتا ہے جو جوان بیٹے کی ماں ہو۔ اب یہ الگ بات ہے کہ بیٹا اپنی شادی کے بعد ماں کو بیوی کے کہنے پر گھر سے نکال ہی کیوں نہ دے۔ میں نے انہیں صرف پڑھانے کی حامی ہی نہیں بھری، زندگی کے ہر موڑ پر ان کے کام آنے کا بھی سوچ لیا تھا۔